اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرنا چاہیے۔ اور میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کی توجہ اس طرف دلانی چاہیے، خود بھی توجہ ہو، اپنے بچوں کو بھی زبردستی بٹھا کے کلام پاک کی تلاوت کروائی جائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے نا، تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا، مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ جب اسی قبر سے گزر ہوا نا واپسی پر، وہی قبر نور علی نور بنی ہوئی تھی، اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ حیرانگی کی بات، حیران ہوا نا، حیران ہونے والی بات ہے، تعجب کی۔ ابھی جو ہے وہ مردہ آگ میں جل رہا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد پھر اس پہ رحمت برس رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو تیری ناراضگی تھی، ابھی تیری رحمت برس رہی ہے، بات کیا ہے؟ رب نے فرمایا، اے عیسیٰ، جب یہ مرا تھا نا، اس کی بیوی امید سے تھی، اس کے بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ اس قابل ہو گیا، آج اس قابل ہو گیا کہ اس کی ماں نے اس بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیجا، اور قاری صاحب نے ابتدا کی کس سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب فرماتا ہے، عیسیٰ مجھے حیا آئی، مجھے حیا آئی، میری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس گنہگار بندے کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان و رحیم پکارے اپنی توتلی زبان سے، تو میں اس کے باپ کو زمین کے اندر، قبر کے اندر میں اسے عذاب دوں؟ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ابتدا ہے، گناہ بخش دیے گئے ہیں، تو میرے محترم اور پیارے سے جب وہ بچہ آگے بڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا، والناس تک پہنچے گا، ناظرہ کی بات ہے، یہ فضل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فضل کے اپنے فضائل ہیں، ناظرہ کی یہ بات ہے۔ تو مجھے بتائیے کتنا مقام والا ہوگا وہ باپ، کتنی فضیلت والا ہوگا وہ باپ کہ جس کا بچہ کلام پاک پڑھ رہا ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔